ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. اسی طرح یہ بات ائمہ تفسیر نے کیٹیگوریکل لکھا ہے، کل امت معہا امامہا من ہادن او مضل. ہر طبقے کا ایک امام ہوگا اس کے ساتھ، خواہ وہ ہادی ہے خواہ وہ مضل گمراہ اور گمراہ کرنے والا ہے. یا طبقے کو کتاب ہوگی وہ ان کا امام ہوگا، یا اعمال امام ہوں گے. مقصد وہ کہتے ہیں ائمہ اور مفسرین تمام کہ امام ہر وہ شخص ہے جو کسی طبقے کی رہنمائی کرے، خواہ صحیح راہ کی طرف خواہ غلط راہ کی طرف. یہ ہے قرآن مجید کی اس آیت کا معنی. اب دیکھ لیا، اس سے بھی کوئی عقیدہ امامت و خلافت دور دور تک ثابت نہیں ہوتا. وہ خاص خلافت و امامت کا عقیدہ جس کا ذکر خد و خال میں نے شروع میں کر دیا ہے کہ یہ امامت ہے، کہ منصوص من اللہ ہو، امام ہی خلیفہ ہو، معصوم عن الخطابی ہو، اور صرف حضور کی آل اور ذریت میں سے ہو، باہر سے نہ ہو، اور اس کا انکار کرنا کفر ہو، وہ اصول دین اور رکن دین میں سے ہو. یہ جو عقیدہ ہے، اور وہ صرف 12 ہیں بس. یہ ساری شرائط کہاں سے ثابت ہوتی ہیں؟ نہ قرآن سے نہ حدیث سے. صرف تعویلات ہیں بعض حدیثوں کے، اطلاق ہیں کہ اس کا اطلاق اس پر ہوتا ہے، اس کا اطلاق اس پر ہوتا ہے، دوسرے کہیں گے اس پر ہوتا ہے. تو جس پر متشابہات ہوں اور جس پر اطلاق میں اختلافات پائے جائیں وہ اصول دین کی چیزیں نہیں ہوتی، وہ ارکان دین نہیں ہوتی. جزئیات میں اختلاف ہو سکتا ہے. مثلا دیکھیے نا، نماز پر کوئی اختلاف نہیں، نہ اہل تشیع میں نہ اہل سنت میں. اس کو رکن دین کہتے ہیں. کوئی منکر نہیں ہے نماز کا، حتیٰ کہ دونوں مسالک میں 5 نمازوں کا بھی اتفاق ہے. شیعہ حضرات بھی 5 ہی پڑھتے ہیں. وہ الگ بات کہ وہ جمع کر لیں ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو. اہل سنت جمع نہیں کرتے، مگر بعض مذاہب میں سفر میں مرض میں ہے تو نمازیں 5 ہی، اس پر بھی اختلاف نہیں. اب ادائیگی کے طریقے میں جزئیات میں روایات سے اختلاف ہے، رفع یدین کرنا، ہاتھ چھوڑنا، ہاتھ باندھنا، مگر نفس صلاۃ پر کوئی تعویل کی گنجائش نہیں. روزے پر میں مثال دے رہا ہوں، اہل سنت اہل تشیع میں کوئی اختلاف نہیں. روزہ فرض ہے، وہ بھی رکھتے ہیں، اہل سنت بھی رکھتے ہیں. ماہ رمضان میں رکھنا ہے، اس پر کوئی اختلاف نہیں. یہ نہیں کہ وہ اہل تشیع رجب میں رکھیں اور اہل سنت شعبان کی بات کریں، نہیں، ایک ہی مہینہ. قرآن نے کیٹیگوریکل کلیئر کر دیا ہے نا، گنجائش ہی نہیں چھوڑی اختلاف. اب اس کے اختلاف ہے، ٹھیک ہے، وہ تھوڑا پہلے رکھ لیتے ہیں، افطار تھوڑا بعد میں کرتے ہیں. وہ آیت کی تفسیرات کے اندر جزوی اختلاف تعبیرات میں ہو جاتا ہے، مگر نفس صوم میں اختلاف نہیں. نہ شہر صوم میں حج کرنا ہے، نہ شیعہ حضرات کو اختلاف ہے نہ اہل سنت کو. یہی کعبہ ہے. نہ 9 ذی الحج پر اختلاف ہے، نہ عرفات پر، نہ منی پر، نہ مزدلفہ پر، نہ کعبہ کے طواف پر کوئی اختلاف نہیں ہے. تو میں جس کو اصل دین کہتے ہیں اور ارکان دین، اس پر اختلاف ہے ہی نہیں. تو جس پر اختلاف پیدا ہو جائے، اصلاً بھی اختلاف ہو جائے، وہ ارکان دین میں سے نہیں ہے. زکوٰۃ ہے، خمس ہے، اس کے طریقہ کار ہیں، حصے پہ اختلاف ہو، مگر نفس چیز پر اختلاف نہیں. منکر کوئی نہیں زکوٰۃ کا. تو اسی طرح باقی چیزیں میں نے عرض کر دی. ایمان باللہ پر ہے، توحید پر ہے، رسالت پر ہے، ایمان بالملائکہ، ایمان بالآخرت، کوئی اختلاف نہیں ہے اصل اہل سنت اور اہل تشیع میں، چونکہ یہ ارکان دین ہے. جزیات، تفصیلات، تشریحات میں آگے فرق آ سکتا ہے، وہ روایات سے ثابت ہوتے ہیں. حرج نہیں، الگ الگ چیزیں ہیں. تو بالکل وہی سٹیٹس ہونا چاہیے تھا مسئلہ امامت و خلافت کا، اگر یہ بھی ایمان کا حصہ ہے بنیادی رکن کے طور پر، اور اس کا انکار کفر ہے، اور 12 ائمہ اطہار اہل بیت پر محصور ہے اگر، تو اسی طرح قرآن اور حدیث میں کیٹیگوریکلی صریحاً قطعاً ثابت ہونی چاہیے تھی. امت میں جھگڑا ہی نہ ہوتا. اگر آقا علیہ السلام اس کا اعلان فرما دیتے تو بنو ساعدہ میں ثقیفہ، بنو ساعدہ میں انصار اجتماع ہی نہ کرتے. وہ اجتماع جس پر ساری بحث اور جھگڑا چلا، وہ ہوا کیوں؟ اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے اعلان نہیں کیا کسی کا. نہ حضرت ابو بکر کا اعلان کیا کہ میں انہیں اپنا خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں، نہ مولا علی شیر خدا کا اعلان کیا. اگر 2 میں سے کسی ایک کا اعلان کر دیا ہوتا تو بھائی وہ اجتماع کیوں کرتے، اکٹھی کیوں ہوتا؟ یہ جسی ایک کے حق میں علل اعلان آقا علیہ السلام نے تعیین کر کے اعلان کر دیا ہوتا تو اس کے خلاف کوئی بیعت کس طرح کر سکتے تھے؟ 1000 کی تعداد میں تلواریں نکل آتی.
اور پھر میں نے عرض کیا کہ مولا آگے میں آؤں گا انشاءاللہ، پھر مولا علی شیر خدا نے خود اپنے کسی خطبے میں کوٹ ہی نہیں کیا کہ حضور علیہ السلام تو خلیفہ مجھے بنا گئے ہیں، کوئی اور کیسے بن سکتا ہے۔ ایک مقام پر بھی مولا علی شیر خدا نے اپنی پوری زندگی میں یہ نہیں کہا۔ یہ عقیدہ کہاں سے نکل آیا؟ کم سے کم اتنا تو بتاتے امت کو کہ حضور علیہ السلام نے مجھے خلیفہ اپوائنٹ کر دیا تھا، اعلان کر دیا تھا فلاں موقع پر، آپ نے کوئی کوٹ نہیں کیا کبھی۔ میں ان دلائل پر آؤں گا بعد میں، ایک ایک جز پر آؤں گا انشاءاللہ، تو اشکال ہی نہ ہوتا۔ پھر اس کے بعد امام کا ایک اور لفظ آیا ہے سورہ الفرقان میں، وہاں ارشاد فرمایا طویل اللہ کے نیک بندوں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں نیک بندے جو حضور کی امت میں ہوئے، ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے قیامت تک، ان کا ذکر ہے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ اللہ کی زمین پر اللہ کے خدائے رحمان کے بندے آہستہ آہستہ پھونک کر قدم رکھنے والے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، راتوں کو سجدے اور قیام کرنے والے، اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اسراف سے بچنے والے، شرک سے بچنے والے، لوگوں کو قتل نہ کرنے والے، حرام سے بچنے والے، حرام کاری بدکاری سے بچنے والے، توبہ کرنے والے، نیک عمل کرنے والے، ان ساروں کا ذکر کر کے جھوٹی گواہی نہ دینے والے، لغویات سے بچنے والے۔ اور جب اللہ کی آیات آئیں، ذکر آئے، تو اللہ رب العزت کی نصیحت سن کر غور اور فکر کرتے رہیں، بہرے گونگے نہ بن جائیں۔ ان تمام لوگوں کی یہ تعریفات اور علامات اور اوصاف بیان کر کے اب اللہ پاک فرماتے ہیں والذین یقولون ربنا ہب لنا۔ اب یہ جتنی تعریفیں ہیں، اب خود سوچئے، کیا یہ صرف 12 ہستیوں کے لیے ہے؟ آقا علیہ السلام کی پورے قرآن مجید بیان کر رہا ہے، یہ آقا علیہ السلام کی پوری امت کے صالحین کے لیے، عباد الرحمن، اللہ کے بندے جو نیک ہیں، تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، رات کو عبادت کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، عذاب سے ڈرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، گناہ نہیں کرتے، ظلم نہیں کرتے، پوری حضور کی امت کے عباد صالحین کی بات ہو رہی ہے، لاکھوں کروڑوں افراد کی۔ اب وہ بیان کر کے آگے فرمایا اور اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو حضور باری تعالیٰ میں عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمانا، یعنی یہ نیکیاں ہماری بیویوں کو بھی عطا کر ہماری اولاد بھی نیکی کی راہ پہ چلے، گھر سے بھی نیکی پھوٹے اور نیک عمل پہ چلیں۔ وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا یعنی امام بنا دے، متقین کا، پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ اب اس سے عقیدہ امامت و خلافت کہاں ثابت ہوتا ہے؟ آیت نمبر 63 سے لے کر آیت نمبر 77 تک پوری 14 آیتیں ہیں، مسلسل ایک مضمون دے رہی ہیں، دور دور تک عقیدہ امامت و خلافت کا تعلق اس لفظ کے ساتھ نہیں، وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ سارے نیک لوگ میں سے ہر شخص دعا کرتا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں متقین کا امام بنا دے، تو یہ رائٹ اللہ نے ہر ایک کو دے دیا، ہر نیک کو دے دیا کہ وہ کہے ہمیں پرہیزگاروں کا امام اور پیشوا بنا دے۔ ہر شخص یہ دعا کر سکتا ہے۔ اگر امامت منصوص ہوتی نبوت اور رسالت کے لیے تو کہیں قرآن میں ہے کسی جگہ کہ یہ سارے نیکیوں کو بیان کر کے تو آگے کہا جائے یہ نیکیاں کرنے والے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نبی بنا دے، یا اللہ ہمیں رسول بنا دے؟ کوئی ایسا کہہ سکتا ہے؟ اور آج جو یہ دعا کرے وہ کافر ہو جائے گا کہ نبوت و رسالت کا دروازہ بند ہو چکا۔ کسی کے دعا کرنے سے تھوڑا کوئی نبی بنایا جاتا ہے، کسی کے دعا کرنے سے کوئی رسول بنایا جاتا ہے؟ تو دوستو، جب کسی کی دعا سے کوئی نبی اور رسول نہیں بنتا تو کسی کی دعا مانگنے سے کوئی امام کیسے بن جائے گا؟ امام سے مراد امام منصوص، جو نص الہی سے جس کا امام ہونا ثابت ہے، تو وہ تو دعا کرنا ہی جائز نہیں ہے۔ کیا عام تمام مسلمان اہل تشیع یا اہل سنت، نیک صالح علماء، ان کے ذاکرین، ان کے خطباء، ان کے مبلغین، اہل سنت کے، اہل تشیع کے، کیا وہ دعا کر سکتے ہیں باری تعالیٰ مجھے بھی امام بنا دے، 13واں امام مجھے بنا دے؟
کوئی کہے 14واں امام مجھے بنا دے، امام معصوم اور امام منصوص، کوئی کہے مجھے 15واں امام مجھے معصوم، تو لاکھ بندے دعا کرنے لگ جائیں باری تعالیٰ 1 لاکھ امام بنا دے منصوص اور معصوم، مولا علی شیر خدا کی طرح ہمیں بھی بنا دے، امام حسن حسین کی طرح امام بنا دے منصوص، کوئی یہ دعا کر سکتا ہے؟ اہل تشیع کے عقیدہ کے مطابق وہ کافر ہوگا۔ جیسے اہل سنت کے نزدیک کوئی دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے نبی اور رسول بنا دے، معاذ اللہ کافر ہو جائے گا۔ تو چونکہ وہ امامت منصوص کا یہی معنی اس طرح کا بنتا ہے، یہاں ہر شخص نیک صالح دعا مانگ رہا ہے باری تعالیٰ ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ اور پھر اگر امام سے مراد وہ امام لیا جائے معنی خاص میں، تو پھر تو وہ صرف متقین کے امام ہے، تو باقی ساری امت کہاں گئی؟ وہ پرہیزگاروں کے امام ہوئے تو باقی گناہگاروں کا امام کون ہوا؟ یہ قرآن مجید کہتا ہے وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، صرف پرہیزگاروں کا امام بنا، تو پھر تو وہ امام ہوئے صرف پرہیزگاروں کے، تو باقی یہ کروڑوں لوگ 1400 سال سے گناہگار چلے آ رہے ہیں، ان کا تو امام ہی کوئی نہ ہوا سرے سے۔ پھر یہ کس امام کو مانتے ہیں آپ اور ہم؟ کس امام کو مانیں؟ ٹوٹلی ان آیات کا کوئی ریلیونس نہیں بنتا عقیدہ امامت اور عقیدہ خلافت کے ساتھ۔ یہ قرآن مجید کا مطالعہ کروا رہا ہوں آپ کو تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ قرآن مجید ایسا کوئی تصور نہیں دیتا۔ پھر سورہ یاسین کی آیت آتی ہے، وہ میں پہلے کوٹ کر چکا ہوں، جس میں 12ویں آیت ہے، جس میں اللہ پاک نے لوح محفوظ کو بھی امام کہا، اور بعض کے نزدیک خود قرآن مجید بھی ہے جس میں ہر شے درج ہے، تو یہ بھی امام ہے، اور لوح محفوظ بھی امام ہے۔ تو لوح محفوظ ہو یا قرآن امام ہو، تو اس سے بھی عقیدہ امامت و خلافت جو ہے وہ استنباط نہیں ہوتا۔ اور سورہ احقاف میں آخری جگہ آیا، آیت نمبر 13، پھر فرمایا من قبل ہی کتاب موسیٰ اماما و رحمہ، اور اس قرآن سے پہلے موسیٰ کی کتاب تورات اتر چکی ہے جو امام بھی تھی رحمت بھی تھی۔ تو قرآن مجید کا یہ پورا مطالعہ اپنی جگہ مکمل ہوا، جس سے یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ یہ جو کنسپٹ ہے امامت اور خلافت کا، یہ عقیدہ، اس کا کوئی وجود نہ تھا، نہ قرآن مجید میں ہے اور نہ سنت نبوی میں ہے، اور نہ اس عقیدے کو خود مولا علی شیر خدا نے بیان کیا ہے۔ میں بار بار تاکیداً کہہ رہا ہوں، آپ پوری نہج البلاغہ مولا علی شیر خدا کے اپنے ہی خطبے اٹھا کے دیکھ لیں، نہج البلاغہ، یہ پورا پیکج عقیدہ ہے امامت و خلافت کا، جس کی تمام شرائط ذہن میں رکھ لیں۔ لفظ امام کا استعمال کہیں ہو جائے تو میں نے قرآن مجید سے 10 مقامات سے دکھایا لفظ امام سے بات نہیں بنتی۔ امام کے اطلاقات تو بہت چیزوں پر، حتیٰ کہ دوزخ میں لے جانے والے جو گمراہ لوگوں کے پیشوا ہیں وہ بھی امام کہلا لیتے ہیں۔ امامت کا عقیدہ، امام منصوص، امام اور خلیفے کا ایک ہونا، معصوم ہونا، حجت قاطعہ ہونا، اور پھر قیامت تک اس کے انکار کا کرنے والا کافر ہونا، وغیرہ وغیرہ، یہ جو پورا عقیدہ امامت و خلافت ہے، یہ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث نبوی میں ہے، نہ اقوال مولا علی شیر خدا میں ہے، نہ تعلیمات امام حسن مجتبیٰ میں ہے، نہ تعلیمات امام حسین میں ہے، نہ امام زین العابدین نے اس کی تعریف کی، نہ امام محمد الباقر نے، نہ امام جعفر الصادق نے، کسی نے یہ عقیدہ بیان نہیں کیا ان کی۔ اور خاص طور پہ بعد میں روایات چونکہ منسوب ہو جاتی ہیں نا، جیسے میں نے کہا اصول کافی کی اور دیگر روایات منسوب کر دی، اس لیے محتاط بات ہے کہ جو خطبات مولا علی شیر خدا کے موجود ہیں اسی کو لیں، آگے تو پھر روایات منسوب کر دیتے ہیں، وہ سند نہیں ہے۔ جب بحث چل رہی تھی سیدنا مولا علی شیر خدا کی اور سیدنا صدیق اکبر کے زمانے کی، زمانہ خلافت کی جب بحث تھی بنو ہاشم میں یا صحابہ کرام کے اجماع میں، تو مولا علی شیر خدا نے ایک دن ہی کھڑے ہو کر کسی مجلس میں کہا ہو کہ میں اللہ کی طرف سے منصوص امام اور خلیفہ تھا، میرا چھین لیا گیا، مجھے اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کیا تھا، میں امام منصوص تھا، امام معصوم تھا۔ اصل بات یہ ہے، اور میرا انکار کرنے والے کافر ہو گئے۔ اگر وہ جنہوں نے ان کو نہیں ان سے چھین لی تو پھر وہ سارے معاذ اللہ کافر بنتے ہیں، تو پھر کافروں کی کیبنٹ میں ہونا، ان کا مشیر ہونا، ان کے پیچھے نماز پڑھنا، اگر یہ عمل 25 سال مولا علی شیر خدا کرتے رہے، انہیں کس کھاتے میں جا کے کھڑا کریں گے آپ؟ کیا کافروں کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟